بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم اجمعين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام على سادات الكرام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرموا اولادی وحسنوا آدابی. ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علیہ السلام. ایک عرصے سے یہ ایپیسوڈ آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا لیکن تاخیر ہو گئی. ہم حاضر ہیں پھر سے اس سلسلے کو لے کر. ہم شروع وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. تذکر کے لیے ہم ان باتوں کو دہرائیں گے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ محسوس کر سکیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہی ہم نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا کہ دنیا میں سادات دشمنی جو بڑھ رہی ہے وہ مزید بڑھے گی اور گستاخیاں لوگ مزید کریں گے. لہٰذا ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا. البتہ بہت سے ایسے گستاخ تھے جن کی وجہ سے وہ سلسلہ منقطع ہوا. البتہ اللہ، رسول، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد سادات کرام کی عظمتوں کا سلسلہ نہ منقطع تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی اگر آپ بنیاد کو سمجھیں، بیس کو سمجھیں، میرا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ نجس شجرے سے نہیں ہے. میرا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو رسول اور آل رسول کی عظمت کو مانتے ہوئے ان کی اولاد سادات کرام کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ قوم تو نسبتوں کی قائل ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ 1400 سال کے بعد کوئی بال ہے جو بال سرکار سے منسوب ہے یا اہل بیت سے منسوب ہے، تو اس بال کا بھی لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں. اگر خاک ان سے منسوب ہے تو اس خاک کے ذرے کو لوگ اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. خاص طور سے آل محمد کے شیعہ اس بات کے لیے ان پر طنز کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے یہ لوگ تو نعوذ باللہ گھوڑا پرست ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اصل زلجنا تھا مولا کی سواری، اس کی شبیہ آج تک بن رہی ہے اور لوگ اس کی شبیہ کے سموں تک کو چومتے ہیں. تو یہ قوم احترام کرنے والی قوم ہے. یہاں تک کہ خود ایسے علاقے کے جہاں پر گھوڑا نہیں پال سکتے تمام مومنین، کچھ مدت کے لیے کسی عام گھوڑے کو لا کے مولا سے منسوب کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس مدت میں وہ عام گھوڑا بھی خاص نظر آنے لگا اور پھر اس کی آنکھوں میں ہم نے آنسو بھی دیکھے اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا. یہ الگ بات ہے کہ اولا یہ ہے کہ جو
ان کے ذوالجناح سے منسوب کیا جائے اللہ، تو پھر اس پر کسی کی سواری نہ ہو۔ کیا بات، کیا بات، ان کی سواری کو انسان آج تک نہیں سمجھ پایا ہائے ہائے، کہ جس کی اللہ قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحن، پوری سورہ عادیات کی آپ تفسیر پڑھیے، تو جو ان کی سواری کو نہیں سمجھ سکتا ان کی اولاد کو کیا سمجھے؟ کیا بات ہے، اب یہاں پر یہ جملہ میرا بہت سے لوگوں کو جو خاص طور سے گستاخ ہے بڑا تلخ لگے گا، لیکن بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ گستاخوں پر تو لعنت تھی ہے اور رہے گی، بے شمار، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں ان سمجھنے والوں کے لیے میں کچھ حقائق پیش کروں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ آج مجھے یہ بتائیں کہ جو جو چیزیں ان سے منسوب ہیں آپ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس علاقے میں کوئی علم نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہائے آپ خود لکڑی لے کر آتے ہیں، ہائے، خود کپڑا لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، خود پنجہ بنواتے ہیں، سبحان اللہ، اور بنانے کے بعد آنسوؤں بھری آنکھوں سے ہائے ہائے، اس کو چومتے ہیں مولا عباس سے منسوب کر کے۔ بے شک، بے شک، کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ کون ہوتے ہیں نسبت دینے والے؟ جیسے ایک ملون نے ہندوستان میں آ کر بمبئی شہر میں یہ گستاخی کی تھی جو یہاں یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، بے شمار، کہنے کے لیے تو آبدی ہے، لیکن اس محمد عباس آبدی میں نہ محمد نام کا اثر نظر آ رہا ہے، نہ عباس نام کا اثر نظر آ رہا ہے، اور نہ آبدی شجرے کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ملون کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں نسبت دینے والے؟ بے شمار، تو جن کو یاد ہوگا میرا پہلا ایپیسوڈ سادات کے حوالے سے، میں دہراؤں ان کے لیے کہ اللہ نے نسبت کو اتنا عظیم رکھا ہے کہ ایک غریب سا بندہ خود اپنے ہاتھ سے چند اینٹوں کو جوڑ کر ایک چھوٹا سا مکان بنا کر اور کہتا ہے کہ میں اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، آج سے یہ اللہ کی مسجد ہے۔ آپ مجھے بتائیں بڑے سے بڑا فقیہ کیا اس نسبت کو رد کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے فقیہ کے مرجع کے کسی فتوے سے یہ نسبت رد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل، جبکہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا گھر اس کی نسبت دے سکتا ہے تو غازی کے علم کی نسبت کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ نسبتیں دینے والے ہم جو گنہگار انسان ہیں۔ علم مبارک کے خلاف بھونکنے والے تمام ملاؤں پہ لعنت، بے شمار، مولا عباس علیہ السلام کے علم مبارک کے خلاف بھونکنے والے ملا محمد عباس آبدی پہ لعنت، بے شمار لعنت ہو۔ اب اسے آبدی کیا کہا جائے، فاسدی کہا جائے، اور اس کے دوسرے بھی نام کچھ سوچنا پڑیں گے، لیکن بہرحال ٹی وی چلا رہے ہدایت، اب تو خیر وہ ہدایت سے الگ کر دیے گئے، لیکن پہلے بھی ہدایت نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ نسبتوں کا یہ مذہب ہے، اور نسبتیں اتنی عظیم ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں کہ جو نسبت کو نہیں مانتا تو وہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ نسبت کا مصدر ہے نسبہ، کیا بات، تو نسبت تب سمجھ میں آئے گی جب نسب سمجھ میں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ انشاءاللہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج میں صرف اس حدیث پر اکتفا کروں گا اور اس کے اعتراف میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ جس کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بولتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شرف حاصل کیا ہے کہ یہ بولتے قرآن کے الفاظ ہیں، اکرمو اولادی وحسنو آدابی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی جب ایک سلسلہ ہے پیدائش کا اور نسل کا تو وہ تو ہوگا، تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو سادات دیکھنے میں ہماری طرح ہیں، ان کا چہرہ ہماری طرح ہے، ان کی آنکھیں ہماری طرح ہیں، وہ سنتے ہماری طرح ہیں، وہ بولتے ہماری طرح ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ہمارے درمیان ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ان کے ہیں، کوئی وہ آسمان سے کوئی خاص تاج لے کے نہیں نازل ہوتے، تو پھر کیوں ہم ان کا احترام کریں اور کیوں ان کا اکرام کریں؟ اور ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ اور خاص طور سے یہ جلن اور یہ حسد اور یہ بغض صرف بنی امیہ اور بنی عباس کو نہیں تھا، ان ملونوں کو تو تھا ہی، اس کے علاوہ ایسے بہت سے لوگوں کو ہے کہ جو مجھ سے خود پرسنلی ایک شخص نے کہا جب احترام سادات کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں بھی پگ باندھی جاتی ہے، تو میں مسکرایا، میں نے کہا باندھی جاتی ہوگی،
جبریل باندھتے ہیں؟ ہائے 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 کیا بات اللہ باندھتا ہے؟ ہوئے 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 بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے یہاں اپنے قبیلے کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اعتبار سے جو شرف کسی کو دینا چاہتے ہیں دیں، مگر سادات کے مقابلے پر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر حسب نسب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرا نسب قیامت تک، محشر تک باقی رہے گا۔ روز محشر لوگ دیکھیں گے۔ یہ حدیث انشاءاللہ عربی متن کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سرکار کے اس رشتے کو کیسے اللہ نے شرف دیا، اس کو یوں سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت حضرت آدم نے کتنی نمازیں پڑھی، کیا بات کیا بات، کتنا روزہ رکھا تھا، سبحان اللہ کتنے حج کیے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کی تلاوت کر کے سادات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ کتنی بڑی حماقت ہے، اس کو یہاں سے سمجھیے۔ کیا بات ہے کیا بات کہ جبریل تو لو پڑھتے تھے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ اے اللہ ہزاروں سال سے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کیا بات ہے، ایسا کیا عمل انہوں نے کیا؟ آپ خالی یہ سوال دکھا دیں کہ انہوں نے اتنا پوچھا ہو کہ اللہ ایسا کون سا عمل آدم نے کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم کا سجدہ کریں؟ کیا بات ہے بھائی عبادت کا سجدہ تو وہ تھا نہیں، اس لیے کہ عبادت کے سجدے تو ابلیس کو انکار تھا نہیں، ابلیس کو انکار تھا تعظیم سے۔ اور جملہ کیا کہا تھا ابلیس نے؟ سبحان اللہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ آج ہمیں لوگوں کی زبانوں پہ نہیں۔ کیا بات ہے، صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والے تمام شیطانوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ تو انہوں نے عیب گناتے ہیں سادات۔ یہ کون ہے؟ غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ارے سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے۔ میاں تم پوری دنیا کے بھی راجہ بن جاؤ گے تو سید نہیں بن جاؤ۔ کچھ لوگوں کو غرور ہی ہو گیا ہے کہ بھائی ہمیں تو بڑے علم آتا ہے، بڑی زبانیں آتی ہیں، اور اردو ہم جانتے ہیں، ہمارے جیسا اردو کوئی نہیں جانتا، بڑی سند ہے ہمارے پاس، اور ہم عربی جانتے ہیں اور عربی عربوں سے اچھی بولتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، فارسی ایرانیوں سے اچھی بولتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، انگریزوں سے اچھی بولتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، سندھی جانتے ہیں، سواحلی جانتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں، جرمن جانتے ہیں۔ میاں پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہو جاؤ گے تب بھی اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا اچھا اتنے بڑے عالم ہو گئے آج سے تم سید۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ تپن ہے، یہ جلن ہے، یہ حسد ہے کہ یہ غریب سے دکھنے والے، مسکین سے دکھنے والے، اور یہ جو ہے یہ ہر شرف یہ لے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان کے لیے کیوں ان کا احترام کریں، آداب کریں، اکرام کریں؟ کیوں؟ تو نسبت کو نہیں سمجھا یہ معلوم، اس لیے اس کو لگتا ہے کہ ہم کیوں احترام کریں۔ بالکل بالکل۔ تو میں حضرت آدم کی گفتگو کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کا پیکر بنوایا ید اللہ سے، بہرحال اس کی مٹی کہاں سے ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ پورا ایک الگ عنوان ہے، اس پر میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ پھر مزید بیان کروں گا۔ لیکن جب سجدہ تعظیمی ہوا تو ابلیس نے انکار کیا۔ بے شمار لعنت۔ آج بھی تعظیمی سجدے کا انکار کرنے والے موجود ہیں، بے شمار لعنت۔ جو اہل بیت کی تعظیم کا، ان کے چوکھٹ کی تعظیم کا، سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ دو طرح کی توحید ہے،
ایک توحید جو رحمانی توحید ہے جو جبریل کے پاس تھی، کیا بات ہے، فرشتوں کے پاس تھی، کیا بات اور ایک توحید جو شیطانی توحید ہے جو صرف ابلیس کے پاس تھی۔ آج ابلیس کی اولادیں جب ائمہ معصومین کی بارگاہ پہ ان کے یہاں ان کی چوکھٹ پر ان کی زری، ان کے زلجنا، ان کے علم، ان کے تابوت کے آگے جب کوئی سجدہ ریز ہوتا ہے ان کی نسبت کی وجہ سے، تو ان کو بڑا کھلتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ایسے ابلیسوں پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے اور لعنت ہوتی رہے گی۔ ابلیس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بڑا عبادت گزار تھا، تو بڑا مومن تھا۔ ابلیس کو اللہ نے نسبت کے انکار کی وجہ سے، نسبت کس بات سے؟ تمام حسینی عزادار اس بات کو سمجھیں کہ مقصد کربلا سے آپ کو برسہ برس دور رکھا گیا اور نماز کو مقصد کربلا بتایا گیا، جبکہ یزیدی لشکر خود نماز پڑھ رہا تھا۔ مقصد کربلا ولایت تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ابھی کربلا والے عزادار جن سے چھپایا گیا ہے وہ جانیں اور سمجھیں کہ امام نے خود خطبہ دیا منا اور یہ پوچھا لوگوں سے کہ یہ بتاؤ حضرت آدم کی تعظیم کا سجدہ جس کا ابلیس نے انکار کیا تھا وہ سجدہ کیوں تھا؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول ہم نہیں جانتے۔ تو امام نے بتایا کہ وہ ہم اہل بیت کے نور کی تعظیم کا سجدہ، یعنی نور سے نسبت ہوئی تھی ابھی آدم کو، تو سجدہ تعظیمی واجب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں وہ تو اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا حکم تھا اس لیے کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا تو یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے کہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر اللہ کہہ دے تو شراب بھی پینا پڑے گی اور اللہ کہے گا تو نعوذ باللہ سارے برے کام بھی کرنا پڑیں گے۔ نہیں، ہمارے یہاں حسن اور قبح ایک عنوان ہے ائمہ کی حدیث سے، اس کا نچوڑ کہ حسن اور قبح کی بنیاد عقل ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جب تک کہ اس خالق عقل نے اس کو برا نہ مانا، برا نہ جانا۔ حسن اور قبح یعنی گڈ اور ایول، حسن اور قبح ہمارے یہاں اس کی بنیاد عقلی ہے، جبری نہیں ہے کہ بس حکم ہے اللہ کا۔ یہ نازبیوں کا مذہب ہے، بالکل کہ بھائی اللہ نے جو بھی کہہ دیا، وہ کہہ دے یزید کو جنت میں جائے تو چلا جائے گا نعوذ باللہ، وہ کہے شیطان کو جنت میں چلا جائے تو چلا جائے گا۔ دوسری جو مثال وہ دیتے ہو تو میں استعمال بھی نہیں کروں گا، بعض لوگ احمق وہ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ بے شمار لعنت۔ بھائی وضاحت کے لیے بھی بعض چیزیں آپ ضروری نہیں ہے کہ ریپیٹ کریں۔ بالکل ہم نے مانا کہ نقل کفر نہ باشد، لیکن اگر بغیر بیان کیے آپ جواب دے سکتے ہیں تو بغیر بیان کیے جواب دیجئے، تو آپ زیادہ صاحب حکمت ہیں۔ کیا بات، بے شک گستاخی کی باتیں ہیں جتنی کم ریپیٹ کریں اتنا اچھا ہے۔ کیا بات، بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے کو برا بنایا ہے، برے کو برا کہا ہے، اس لیے وہ برا ہے۔ بالکل نہ یہ کہ بھائی اگر اللہ کہتا تو شراب بھی صحیح ہوتی اور اللہ کہتا تو نعوذ باللہ محرم نامحرم کا کچھ ہوتا ہی نہیں معاملہ، استغفر اللہ۔ یہ سب خرافات اور بکواسات ہے، یہ دین میں نہیں ہے اہل بیت کے۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آسانی ہوگی۔ بالکل اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں نبی بناتا تو ہم بھی نبی بن جاتے ہیں، مگر شیعہ ایسا نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ کو پتہ ہوتا ہے کہ خدائے حکیم و دانا کو معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا چاہیے۔ خدائے حکیم و دانا کو معلوم ہے کہ نبیوں میں سے کن 313 کو رسول بنانا چاہیے۔ خدائے حکیم دانا کو معلوم ہے کہ کن 313 میں سے کن 5 کو بنانا چاہیے لازم، اور کسے ان کا سردار بنانا چاہیے، جس کے لیے وہ خود لولاک کا قصیدہ پڑھ رہا ہو اسے سردار بنایا اس نے۔ نور کو خلق کرتے ہی اس نے اس کی سرداری کا اعلان کر دیا۔ جن کی یہ سمجھ میں آ جائے گا انہی کی سمجھ میں نسبت آئے گی کہ اب جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، کیا بات ہے کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کونین کو نہ بناتا، افلاک کو نہ بناتا۔ جب افلاک نہ ہوتے تو زمینیں بھی نہ ہوتی، چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے، کہکشائیں بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔
ٹھیک ہے، اس کی اصل شرح تو سرکار امام زمانہ کریں گے. کیا بات ابھی تو ہم مبتدی ہیں، بڑے سے بڑا فقیہ بھی مبتدی بھی نہیں ہے علم کیا میں. بات ہے. ہائے ہائے کیا کرتے پھرتے ہیں لوگ، ہائے ہائے. کچھ نہیں آتا کسی کو. بہرحال سرکار کے لیے یہ کہا، پھر مولائے کائنات کی ولایت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، کیا اور بات. علی کو نہ خلق کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر جناب سیدہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے کہا وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر سیدہ نہ ہوتی، کیا بات. شہزادی کونین نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی نہ بنا. اب آپ سوچئے کہ جناب سیدہ کی جب یہ عظمت ہے تو ان کی قیامت تک کی اولادوں کی کیا عظمت ہوگی. کہ نہیں، ہم معصوم کی اولادوں کی تو عظمت مانتے ہیں، صاحبان منصب کی عظمت تو مانتے ہیں، لیکن سادات کی نسبت کس سے؟ کیا بات. کہ جو نہ ہوتی تو نہ سرکار محمد مصطفیٰ ہوتے نہ مولائے کائنات ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تین طرح کی اولادیں ان کی، ایک وہ جو صاحب منصب معصومین ہیں، کیا بات. ایک وہ جو غیر صاحب منصب، ظاہری طور پہ ہمیں نہیں پتا ان کا منصب کیا ہے، کیا بات. ورنہ تو ایسے ایسے منصب ہیں ان منصبوں کے نام بھی نہیں آتے بڑے بڑے علماء کو. کیا بات ہے. تو مولا آ کے بتائیں گے کیا منصب تھے ان کے. شہزادی زینب کبریٰ کا کیا منصب تھا، مولا عباس کا کیا منصب تھا، سرکار علی اکبر کا کیا منصب تھا، سرکار قاسم کا کیا منصب تھا، مولانا محمد کا کیا منصب تھا، حضرت علی اصغر کا کیا منصب تھا، شہزادی سکینہ کا کیا منصب تھا، اور ان کی اولادوں میں سے جو ائمہ کی اولادیں ان کا کیا منصب تھا. کیا پتا، کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو ظاہری طور پہ جو نہیں سمجھتے کہ بھائی ان کو ظاہری جو منصب ہیں جو ہمیں معلوم ہے، بڑے بڑے منصب، وہ منصب ظاہری طور پہ وہاں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ معصومین بھی ہیں اور وہ سادات کے جو غیر معصوم ہیں. قیامت تک کی ان سب اولادوں پر سلام بھیجا ہے جناب سیدہ نے، کہ جن کے لیے صرف کائنات نہیں بلکہ خود رسول خدا اور مولا کائنات بنائے گا. ان کی کسی بھی اولاد کا کوئی احترام کرے نسبت کی وجہ سے، خدا کی قسم پوری کائنات جھک کر اسے سلام کرے کہ یہ جناب سیدہ کی نسبت سے احترام کرے، وہ شخص لائق تعظیم ہے. آپ بتائیں. کہا نہیں بھائی وہ تو یوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو مولا نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ولایت جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اور وہ نسب وسب مجھے نہیں پسند ہے. کس بے وقوف نے کہہ دیا یہ؟ پہلے حدیث تو پڑھیں مولا کی، انشاءاللہ وہ حدیث بھی ہم پیش کریں گے. جھوٹ ہے یہ. امام نے کہا ولایت فرض ہے اور سیادت فضل ہے. نسب سے ہونے والی فضیلت کا آپ نے انکار نہیں کیا ہے. بالکل بالکل. عجیب لوگ ہیں، کچھ بھی بکتے ہیں. امام کے قول کو تو توڑ مروڑ کے نہ پیش کریں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس نسب پہ رسول فخر کریں وہ کہہ دیں گے کہ نہیں اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ولایت کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی ڈھونگی سید ولایت کے خلاف بھونکے تو سمجھ لینا کہ یہ فرض تھا جس فریضے سے وہ ادا نہیں ہوا، تو آپ ظاہری طور پہ وہ نسب دکھائے بھی تو اس کی بات نہ مانیں. اس کے لیے دیکھیے حدیث کو سمجھنا بھی صاحبان عقل کا کام. کیا بات ہے. عقل پر جو چیزیں غالب آ جاتی ہیں اس میں بغض و حسد بھی ہے. بعض لوگوں کی عقل فاسد ہو جاتی ہے، ایسی سیت کا معاملہ ہے، اس کے پہلے ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ سارا پانی تو اللہ نے بنایا ہے تو سارا پانی برابر ہے. کیا بات ہے. آپ بتائیے سارا پانی بنایا نا اللہ نے، آسمان سے پانی برسا اللہ نے برسایا، سمندر میں جو پانی ہے اللہ نے بنایا، دریاؤں میں جو پانی ہے اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. اور جناب اسماعیل کے پیروں سے جو چشمہ نکلا وہ زمزم بھی اللہ نے بنایا. کیا بات ہے. کیا بات. نسبت ہو گئی اسماعیل سے. اب زمزم ایک شیشی میں رکھا ہے اور ایک شیشی میں پانی رکھا ہے عام. مجھے بتائیے کون سی شیشی کی تعظیم واجب ہے؟ کیا بات ہے. جو صاحبان عقل ہیں وہ کبھی بھی زمزم کی شیشی کو ٹھوکر نہیں ماریں گے. حالانکہ دوسرا پانی بھی اللہ نے بنایا، ٹھوکر تو کسی چیز کو نہیں مارنی چاہیے.
لیکن جتنا احترام آپ اس شیشی کا کریں گے جس میں زمزم رکھا ہے، آپ دوسری شیشی کا اتنا احترام نہیں کریں گے۔ اچھا، اب زمزم سے خالی ہو گئی وہ شیشی، اب اس شیشی کو آپ چاہے جیسے اس میں نعوذ باللہ کوئی نجس چیز ڈال دیں تو دل میں فوراً جو صاحبان عقل ہیں ان کا دل نہیں مرکا، نہیں اس میں زمزم رکھا تھا، اس میں زمزم رکھا تھا، اس میں اور کچھ نہیں۔ نسبت کے ماننے والے سمجھتے ہیں اس بات۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو نجس کر دیتے ہیں۔ ویسے تو عام پانی کو بھی نجس نہیں کرنا چاہیے، مگر زمزم کو نجس کرنا حرام ہے۔ بے شک بالکل بالکل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بتائیے آپ؟ وہاں سے جا کے آپ تبرکن لے کر آتے ہیں، جب اس میں کوئی برکت ہے ہی نہیں تو تبرکن لائے کیوں آپ؟ اور برکت تو اللہ نے سارے پانی برسا ہے، سب میں برکت ہے، نہیں ہے برکت؟ تو پھر اب زمزم عام پانیوں میں بہتر ہے، اور زمزم رشک کرے جس پر اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ کوثر و تسنیم و سلسبیل آپ کہے وہ بھی تو پانی ہے، کیا بات۔ تو پھر آپ کا جتنا بھی پڑھا لکھا جو آپ نے پوری زندگی وہ سب پانی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پانی پھیر دیا آپ نے اپنے علم پر، اپنے عقیدے پر، اپنی عقل پر، ہر چیز پہ پانی پھیر دیا، جب آپ کو پانیوں کا فرق ہی نہیں پتا۔ اسی طرح اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے، کیا بات ہے۔ تعارف کے لیے اللہ نے بنائے ہیں قوم اور قبیلے، لیکن جو اللہ نے صاحب فضیلت قبیلہ بنایا ہے وہ جناب سیدہ کا قبیلہ۔ ابھی تو یہی نہیں سمجھ پائے ہم، آپ بتائیں مجھے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے سوائے امام زمانہ کے کہ جناب ہاشم پہ صدقہ کیوں حرام ہوا اور اس کے بعد سے صدقہ کیوں حرام ہے، یا جہاں سے بھی اس کی ابتدا ہوئی تو کیوں ہوئی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب سیدہ کی اولاد کے لیے خمس کیوں رکھا گیا؟ آپ بتائیں، قیامت تک کی اولاد کے لیے آج سادات کو آپ خمس دیتے ہیں تو یہ تو سوچئے کہ کیوں دیں آپ؟ آپ کی گاڑی کمائی میں سے آپ سہم سادات کیوں دیں؟ کیا بات ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے کچھ تو رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ صدقہ، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ بالکل بالکل۔ یہ محل کچیل ہے ہاتھوں کا، یہ جتنی بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سب تمہیدن کہہ رہا ہوں پہلے ایپیسوڈ میں، ایک ایک بات کی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محل کچیل ہاتھوں کا، اتنا سخت لفظ امام نے استعمال کیا، اوساخ و ایدی الناس۔ محل کچیل کسی کو کہیں کھاؤ، کون کھائے گا محل؟ بتائیے آپ۔ تو پھر مولا نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا بات، سوائے عظمت سادات کے کون سا پہلو ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف معصومین پہ صدقہ حرام ہوتا، باقی ان کی اولادوں پہ حرام نہیں ہوتا، جو سادات ہیں ان پہ صدقہ جائز ہوتا۔ بالکل۔ لیکن اس معاملے میں تو بڑے سے بڑے خبیث کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں حرام تو ہے سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ فضیلت معصومین تک منسوب صرف رہتی تو پھر یہ ہوتا کہ خمس صرف معصومین کے لیے ہے، لیکن بڑے سے بڑے خبیث کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کی اولاد، قیامت تک کی اولاد سادات کو یہ خمس دینا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے نا؟ تو اسی سے آپ فرق کو سمجھیں، برابری کی بات ہی کہاں تھی؟ اب سرکار کی اس حدیث کو سمجھیں۔ دیکھیے جس طرح سے آپ نے خود علم کو نسبت دی، اللہ نے قبول کی، بندے نے نسبت دی، اللہ نے قبول کی۔ آپ نے ذوالجناح کو نسبت دی، اللہ نے قبول کی۔ آپ نے تبرک ان کی طرف منسوب کیا، اللہ نے قبول کی۔ عام چیزوں کو آپ نے خاص بنایا، اللہ نے اسے شاعر اللہ کہا۔ اب سادات کو کس نے بنایا؟ اب یہ بھی بیچارے کچھ نادان، آپ ڈائریکٹ نہیں بنے تو آپ کو کس امتی نے سید بنایا؟ ہاں، آپ کو کیا عمل کرنے پر سیادت ملی؟ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں آیا ہے، یہ حدیثوں کا مذہب ہے۔ یہ نور کی دنیا میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیس العلم بکثرت التعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ کہ جہاں پر حکم دیا گیا کہ جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو،
جہاں پر کہا گیا ہے کہ علم کے لیے کوشاں رہو، محنت کرو، اصل عالم تو صرف اللہ ہے، اہل بیت ہے، لیکن علم حاصل کرتے رہو، طالب علم بنے رہو، اور مولا نے کہا ہے ہمارے شیعہ طالب علم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ کثرت تعلیم و تعلم سے ضروری نہیں ہے کہ علم آ جائے، کیونکہ علم ایک نور ہے۔ اب آپ کے پاس، آپ بتائیے کہ کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس علم نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی اعلی نور ہے؟ جب اعلی نور ہی نہیں ہے تو کیسے جج کریں گے آپ؟ یہ صرف وہی جج کر سکتا ہے جو مجسم نور ہو، وہی بتائے گا کس کے پاس نور ہے اور کس کے پاس ڈھکوسلا ہے، صرف باتیں ہیں، زبانیں ہیں۔ بڑے بڑے دعوے دار علم کے، بڑے بڑے عربی داں، فارسی داں، انگریزی داں مر گئے، ان کی نسلیں آج بھی باقی ہیں جو گمراہیاں پھیلا رہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے آپ کہ یہ جو ہے یہ خاص چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت خاص باتیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ کثرت تعلیم و تعلم پر غرور زیادہ مت کیجیے، یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا ہے، یہ شرف بے شک بے شک۔ اللہ نے کیسے دیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب بندے کی دی ہوئی نسبت کو اللہ قبول کر رہا ہے تو جس سادات کے شجرے کو اللہ نے خود بنایا، آپ بتائیے عام آدمی بھی پیدا خود سے ہوتا ہے، کون سا آدمی ہے دنیا میں ذرا ڈھونڈ کے لائیے جس نے کہا کہ میں نے خود چوز کیا میرا باپ کون ہوگا، میری ماں کون ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرا بھائی کون ہوگا، میری بہن کون ہوگی، سگا کوئی چوز کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر سادات کا کیسے چوز کرے گا؟ کیا بات ہے۔ اس کا مطلب کس کو سید بننا ہے اور کس کو امتی کی اولاد ہونا ہے یہ اللہ طے کرتا ہے۔ بلکہ صاحبان معرفت کے لیے میں کہہ دوں کہ یہ خود جناب سیدہ کہتا ہے کرتی ہے کہ کون میری اولاد ہو اور کون میری اولاد نہ ہو۔ آپ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پنجابی، گجراتی، مراٹھی، سواہیلی، فرینچ، جرمن، دنیا کی ہر زبان کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ آپ اتنی دولت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے نمبر 1 بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہے بھی نا، دہری آج دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند ہے، تو کہ بھائی اتنی دولت آ گئی اب تو یہ سید ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہیں، ارے اتنا علم آ گیا اللہ اکبر سید ہو گئے۔ ارے فلاں صاحب جناب فلاں کے دور میں تھے اور اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے روزے رکھے کہ سید ہو گئے۔ ارے بڑے بڑے ائمہ کے اصحاب نے تو سیادت کا دعویٰ کیا نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو سیادت ایک خاص شرف ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب ہم نے یہ ایپیسوڈ کیے تھے تو اس وقت لوگوں نے سوال کیے تھے کہ سیادت شرف ہے یا نصیب، تو ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ سیادت شرف ہے جو نصیب سے ملتا ہے، اور یہ انسان خود نہیں لکھتا اپنا نسب، بے شک بے شک بے شک۔ نہ نسب خود لکھ سکتا ہے نہ نصیب خود لکھ سکتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے نسب کا سوال کیا تھا، انہوں نے نسب بھی اللہ ہی بناتا ہے، یہ وہ نسب کا شرف ہے جو اللہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس شرف کا انکار کرنے والے کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اب اس کے جو مختلف پہلو ہیں، جو الگ الگ طرح کی گستاخیاں ہیں، وہ ہر دور میں سامنے آتی رہی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ سرکار نے کیا حکم دیا؟ اکرموا اولادی، ہوئے ہوئے ہوئے، اکرام کرو میری اولاد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم کیوں اکرام کریں؟ ان کے فعل ایسے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پہلے اس حدیث کو دیکھیں آپ، اکرموا اولادی وحسنوا آدابی۔ تو اس میں اکرموا میں کس نے کہا؟ سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ میری معصوم اولاد کا احترام کرو، کیا بات ہے۔ یا صرف ان سادات کا احترام کرو جو کوئی بھی حرام نہ کرتے ہو، کوئی بھی واجب نہ چھوٹتا ہو۔ ایسا کہا ہے سرکار نے؟ ایسا تو نہیں کہا ہے۔ سالے اور تالے کی حدیث ہم ضرور پیش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، کیا بات۔ لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ اکرموا اولادی ایک عام حکم ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ حالانکہ یہ خاص سادات کے لیے ایک حکم عام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے،
خاص سادات کے لیے رسول کا جنرل حکم ہے کہ ساری اولاد کا احترام کرو، سوائے ان کے کہ جو اب ان کے منہج سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ ان پہ تو انہوں نے خود لعنت بھیجی، جو ولایت سے خارج ہو جائیں گی ان پہ خود لعنت بھیجی، جو ولایت میں شرک کرے۔ تو بھائی جب ان لوگوں نے ولایت میں شرک کر دیا اور خود ہی ولایت کے دعوے دار ہو گئے، اس امام کی غیبت میں کہ جو حاضر و ناظر بھی ہے اور شاہد بھی ہے اور جو ہماری ہونٹوں کی حرکت کو جانتا ہے اور ہماری سرگوشیوں کو سنتا ہے، وہ امام ہم سے دوری کب ہے کہ کسی اور کو امام بن جانا پڑے؟ اس کی ولایت کا اختیار کم ہی کب ہے کہ کسی جھوٹے فقیہ کو جھوٹی ولایت کا دعویٰ کرے؟ دیکھیے بات یہاں پر یہ ہے کہ اب سادات کو بھی اور جو امتی حضرات ہیں ان کو بھی میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ گول گول باتوں کا مذہب نہیں ہے، ارے یہ نہ کہیے، ارے وہ نہ کہیے، ارے ایسا نہ کریے، ارے ویسا نہ کریے، یہ جان بوجھ کے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ آپ حق بیانی نہ کر سکیں۔ بالکل بالکل۔ ائمہ کے مذہب میں توحید بھی شروع ہوتی ہے لا الہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آج جو شرک کر رہا ہے، جو یزید وقت ہے، اس کے جتنے ملا ہیں جو ہر امام بارگاہ، ہر مرکز، ہر مسجد، ہر ادارے میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ کی نسلوں کے عقائد کو برباد کر رہے ہیں، جب امام زمانہ آئیں گے تو آپ ان کو کیا منہ دکھائیں کہ آپ صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ آپ صرف جائیدادیں بنانے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم جب امام کو جواب نہیں دے سکتے، ضروری ہے حق بیانی کرنا، اور ہم اس میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے، ہم آپ کو لائیو فلاں چینل پہ نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو فلاں چینل پہ نہیں دکھائیں گے۔ نہ دکھائیں، الہی چینل تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم میں جتنی بھی طاقت ہے جناب ابراہیم کے دور کے جو چڑیا ہے اور جو دوسرے جاندار ہیں اس کی طرح ہم اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سلمان نے نہ کوئی اشرا پڑھا نہ خمسہ پڑھا، لیکن سلمان کیا؟ ابو ذر کو مدینے والے اشرا خمسہ نہیں پڑھواتے تھے۔ آج کے بھی جو حق بیان ذاکرین ہیں ان کو سلام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اشرا خمسہ پڑھایا جائے گا نہیں پڑھایا جائے گا، وہ فضائل پڑھتے ہیں مولا کے، وہ تبرہ کرتے ہیں، وہ مولا کے مصائب جیسے بیان ہونے چاہیے بیان کرتے ہیں، وہ خود قمع زنجیر کرتے ہیں۔ ان سب ذاکرین کو سلام ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان پر کتنا پریشر ہے اور کتنی پریشانیاں ان کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ اس میں سادات ذاکرین بھی اور غیر سادات ذاکرین بھی آتے ہیں، لیکن اب خاص طور سے پوری دنیا کے سادات کو متحد ہونا چاہیے، اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، سیدانیوں کے لیے، تاکہ یہ گستاخ مزید جرت نہ کر سکے۔ سرکار نے کہا اکرموا اولادی، میری اولاد کا اکرام کرو۔ اب اکرام میں کیا آتا ہے؟ اس کے سامنے، سادات کے سامنے آواز اونچی کرنا اکرام میں آتا ہے، احترام میں آتا ہے، ادب میں آتا ہے؟ بتائیے۔ اس کو برا بھلا کہنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو ہر جگہ سے کاٹنے کی کوشش کرنا، یہ کیا سید کے احترام میں آتا ہے؟ اس کے اکرام میں آتا ہے رسول کی اولاد کی؟ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گیا وہ دور کہ جب لوگ کسی بھی سید کے بارے میں معلوم ہوتا تھا تو اسے اپنے علاقے میں خاص طور سے لے کر آتے تھے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی، ان کی خدمت کرتے تھے، جائیدادیں ان کے لیے منسوب کرتے تھے، اور سید نہیں بھی تیار ہوتے تھے تو ان سے گزارش کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ آج سادات کو برا بھلا کہنے والے لوگ پیدا ہوتے، نہ جانے کون لوگ ہیں یہ، ان کے کیا شجرے ہیں جن کا اتا پتہ ہی نہیں۔ سادات کا ایک احترام تو یہ بھی ہے کہ ان کا شجرہ پروٹیکٹڈ ہے۔ میں نقلی سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نقلی شجرہ بنانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایسا وہ لے کر آئیں گے آپ کے سامنے کہ اصلی فیل ہو جائے۔ گاؤں میں، دیہات میں، ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، لبنان، شام کے ایسے دیہاتوں میں ایسے سادات موجود ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، مگر صرف ان کو اپنے آباء و اجداد سے پتہ ہے کہ ہم سید ہیں۔
کچھ پروٹیکٹڈ نہیں ہے ان کا، لیکن ان کا احترام واجب ہے۔ اگر ان کا احترام نہیں کیا تو واجب نمازیں بھی منہ پہ مار دی۔ ان کا احترام نہیں کیا، کیوں؟ سرکار نے جیسے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا ہے نا، سرکار نے بھی کہا ہے اقیم الصلاۃ، اور کیسے؟ ایسے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ سبحان، تو سرکار نے یہ بھی بتایا ہوگا احترام کیسے کرو۔ سرکار تو انبیاء کے سردار تھے، لیکن جن کی اولاد جناب سیدہ کی اولادیں جو ہیں سادات، جیسی جناب سیدہ آتی تھی آپ فوراً اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے۔ سردار انبیاء جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج کے امتی کو سادات کے لیے کھڑا ہونا نسبت کی وجہ سے کہ یہ ان کی اولاد ہے۔ اگر واقعی دل سے محبت کرتا ہو، حدیث قصہ میں کیا آپ پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ کو حکم ہے؟ تاکید کیوں ہے؟ تاکہ آپ کبھی بھی کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت اس بات سے دور نہ ہوں کیا بات ہے کہ خلقت کائنات کی کیوں ہوئی ہے، آپ پیدا کیوں ہوئے۔ ان کی محبت میں جناب سیدہ مرکزی ذات ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ہے نا، وہ مرکزی ذات ہے، تو ان کی محبت میں بنائی گئی۔ اگر کسی کو جناب سیدہ سے سچی محبت ہوگی، ممکن ہی نہیں کہ ان کی اولاد کی شان میں کوئی گستاخی۔ جو گستاخ ہے اس کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ڈرامہ ہے ڈرامہ جو وہ دکھا رہا ہے۔ کہا نہیں، وہ تو ایسا ہے کہ منافق کو ہم پہچانتے ہیں مولا کائنات کے فضائل کی وجہ سے، اور جو منافق ہوتا ہے تو صرف مولا کائنات کے فضائل سے، اگر وہ فضائل بیان کر رہا ہے تو پھر وہ منافق نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں ولایت میں شرک کرنے والے فضائل پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں جناب سیدہ کے قاتل فضائل پڑھ رہے ہیں۔ دعویٰ، اس کا مطلب کہ ان کا دعوی محبت مولا کائنات جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو منافق کو پہچاننے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، کیا بات ہے، کہ وہ مولا کو مان رہا ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، تو منافق کو پہچاننے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ ان کی اولاد کا احترام کر رہا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ زبانی بات کر رہے ہیں، جی نہیں، اس سب کے لیے حدیثیں موجود ہے۔ کہا وہ ضعیف ہے، یعنی تمہارا عقیدہ ضعیف ہے، الٹی سیدھی کہیں کی بھی کوئی بھی روایت لا کے سادات کے خلاف ہو، بس بے شمار یہ ہوتا ہے گستاخوں کا کام۔ اور جو ادب اور تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھیں ایڈوکیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ، شیطان کا وکیل۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے مجرم کو کہنا نہیں، یہ مجرم ہی نہیں ہے، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، اس نے تو قتل کیا ہی نہیں۔ تو بڑے سے بڑے سادات کے گستاخ کو بچانے کا کام ڈیولز ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سرکار نے کہا اکرمو اولادی، میری اولاد کا اکرام کرو، یہ صیغہ امر ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو میرے لیے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اکرمو اولادی صیغہ امر ہے، جس نے نہیں کیا سادات کا اکرام تو اس نے سرکار کے حکم کا انکار کیا ڈائریکٹلی۔ اور یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ بھائی اچھا نماز صبح کی نہیں پڑھی چلو قضا ادا کر لو، مجھے بتائیے کوئی ایک حدیث کہ اکرام نہیں کیا تھا تو اس کی قضا صبح کر لو، دوپہر کر لو، شام کر لو، نہیں، کوئی وقت ہی نہیں ہے معین۔ اس لیے جیسے ہی بے احترامی بھی فوراً جا کے سید سے معافی مانگو، فوراً، پتہ نہیں اسی وقت تمہارے لیے دوزخ لکھ دی جائے۔ حسنوا آدابی، فوراً اس کے ساتھ ملا ہوا جملہ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے مستدرک وسائل الشیعہ۔ یہ مرزا نوری کی کتاب ہے، اس کی 12ویں جلد میں یہ دیکھیے حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اکرموا اولادی وحسنوا آدابی۔ اب آپ دیکھیے یہ کتاب جو ہے کتب اربعہ کے بھی بعد
بہار کے بھی بعد، وسائل الشیعہ کے بھی بعد، مستدرک الوسائل، ساری حدیثیں جو انہوں نے مزید جمع کی، دیکھ لیجئے۔ ایک اور کتاب ہے جامع الاخبار، اس کتاب میں دیکھیے جامع الاخبار میں اس کو لکھا ہے شیخ محمد بن محمد سبزواری نے، 7ویں ہجری کے ہیں، آج کل کے نہیں ہیں کہ بھائی یو کے آج کے، کوئی امریکہ کے، کینیڈا کے، ہندوستان کے، پاکستان کے، نا، 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ اور مؤسسہ آل البیت لاحیاء التراث نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اور دیکھیے ایک پورا چیپٹر ہے، یہ پورا چیپٹر آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 393 393، الفصل الواحد والمئہ، یعنی 101ویں فصل، 101st فصل، فی اکرام اولاد النبی صلی اللہ، پورا چیپٹر ہے، اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے اکرموا اولادی وحسنوا آدابی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی اولاد کے اکرام کے ساتھ فوراً کہا ہے کہ میرا جو ادب ہے اسے تم حسنو، یعنی اسے بہترین بناؤ، کیا بات، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، اسے اچھا بناؤ، یعنی رسول کی اولاد کے احترام سے رسول کا ادب جڑا ہوا ہے۔ کیا سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب جو ادب نہیں کرتے، بڑے صاحب عقل ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، نہ، حدیث ہے کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کا محتاج ہے۔ اس میں ادب نہیں، اس کے بعد عقل ہی نہیں، تو اس سے بات کیا، بے عقل کیا سمجھے گا؟ اور رہ گئی بات سادات کے احترام و اکرام کو سمجھنے کی، غیر معصوم تو غیر معصوم ہے نا، تاریخ میں جنہیں چنوا دیا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن کے خون سے دریا لبریز ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کے خون سے گارا بنایا گیا، کون نہیں جانتا اس تاریخ کو؟ تو جنہوں نے سادات کو اس طرح سے پوری دنیا میں قتل کیا ہے، حجاج بن یوسف سے لے کر اورنگزیب تک، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ، انہوں نے سادات کی تاریخ کو اور فضائل کی کتابوں کو ایسی چھوڑ دیا ہوگا؟ جنہوں نے سادات کے خون سے گارا بنایا ہے، انہوں نے ان کتابوں کو نہ جلا دیا ہوگا؟ جنہوں نے سادات کو دیواروں میں چن دیا ہے، کیا انہوں نے ان کتابوں کو دیواروں میں نہ چن دیا ہوگا؟ جنہوں نے سادات کو ان کا سر قلم کر کے دریا میں بہا دیا، ان کے لاشے کو، کیا انہوں نے وہ کتابیں دریائے دجلہ میں اور دوسری جگہوں پہ نہ بہا دی ہوں گی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم تک تو ابھی جو بچا کچا دین ہے وہ پہنچا، لیکن اس میں بھی بہت کچھ موجود ہے سادات کے احترام کے حوالے سے، جس میں سے ایک یہ حدیث ہے اکرموا اولادی وحسنوا آدابی، کیا بات ہے، ادب کرنا رسول کا سیکھیں۔ جو رسول کا ادب نہیں کر سکتے، وہ نماز میں کس منہ سے کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، ادب تو کریں پہلے رسول کا، ان کی اولاد کا ادب کریں۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بھی قانون بدل دیا کہ تمہارے لیے اولاد کا قانون یہ ہے کہ لڑکے سے چلے گی، لیکن رسول کے لیے قانون یہ ہے کہ لڑکی سے چلے گی اولاد۔ کیا کہنا ہے، جناب سیدہ سے ان کی اولاد، آپ سوچیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے، ان کی اولاد کو چاہنے والے، کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، کل بھی کامیاب رہیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک، یہ صرف آپ یوں سمجھ لیجئے ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا، جس میں ہم نے صرف ایک حدیث کو ابھی لیا اور صرف اشاروں میں بات کی ہے، پھر انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے۔ حالانکہ یہ عقل مند کے لیے کہتے ہیں اشارہ کافی ہے، کیا بات، یہ اکرام کی حدیث، آداب کی حدیث یہی کافی ہے کہ یہ خاص حکم ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو اور اپنے آداب کو بہتر بناؤ۔ بالکل بالکل،
کل جو رسول کے صحابی تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کریں. آج امتی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ سادات کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں. نہیں کرنی چاہیے اسے. اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے, ہفت ہو جائیں گے. کہ نہیں بھائی آپ تو قیاس کر رہے ہیں. ہر چیز کو قیاس نہیں کہتے, کچھ تدبر و تفکر بھی ہوتا ہے. جو نتیجہ خلاف قرآن نکلے اور خلاف حدیث اہل بیت نکلے وہ قیاس ہوتا ہے. لیکن تدبر و تفکر کا حکم تو خود اللہ نے دیا اور کہا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون کیا کہنا ہے, افلا یتفکرون. سبحان اللہ. سوچنے کی, غور کرنے کی جس کی عادت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے سمجھے گا. بالکل بالکل. کیا بات ہے. آپ دیکھیں نسبت کس سے, سرکار سے. ہم نے نہیں دی یہ نسبت, اللہ نے دی. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. سلام ہے ان عظیم ذاکرین کو کہ جنہوں نے وہ باتیں بیان کی بر صغیر میں صحیح. ارے بر صغیر کے سارے لوگ جاہل نہیں ہوتے. ہر وہ شخص ناسبی بڑھ کو بڑا علم کا حیضہ ہے یا پھر گستاخ سادات ہے. بالکل بالکل بالکل. کیا کہتا ہے نازمی, بھائی وہ تو سند ہی نہیں ہے اور نہج البلاغہ کی بھی سند نہیں ہے اور اس میں تو رجال بھی نہیں ہے اور یہی نہیں ہے اور وہی نہیں ہے اور اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے. کیا بات. کسی کے سمجھنے سے کوئی حق پہ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. کیا بات ہے. مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو ان کے یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو زبر کو آ کی طرح پڑھتے ہیں اور پیش کو او کی طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, زیر کو اے کی طرح پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس کا مذاق ناصبی اڑاتے ہیں نا. تو اگر ایک شیعہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ رہا ہے تو بھی جنت میں جائے گا, اور ایک نازبی الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ رہا ہے تو بھی جہنم میں جائے گا. اس فرق کو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس جاہل سے کیا بات کی جائے. کیا کہنا ہے, کیا بات ہے. عقیدہ پوری, میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسے سادات جو دیہاتوں میں ہیں جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا کسی زبان میں, اللہ بیچارے غربت میں کھیتی کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ریڑھی لگا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہیں اور ان کے دل میں علم کا کون سا نور ہے. وہ آپ کے کسی کتاب سے اور کسی حوضے سے نہیں آیا. کیوں؟ ان کا آپ آیت ہی بھول گئے نا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے, اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہادی کونین مولا اس وقت خود ہے امام. آپ کو کیا پتا کہ امام اس کے دل پہ کیا الہامات کر رہے ہیں اور کیا نازل کر رہے ہیں. اس سید کا بھی احترام ہے جو ریڑھی لگا رہا ہے. جسے آپ عربی اور قرآن کی بات کر رہے ہیں اس کو بیچارے کو اردو پڑھنا نہیں آتی. اس سے آپ تفصیلی تاریخ پوچھے ائمہ معصومین کی شاید نہ بتا پائے, لیکن عقیدہ اس کا آپ سے مضبوط ہے. مولائے کائنات پہ جب جان دینے کی بات آئے گی نا امام زمانہ پہ, تو آپ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ پہلے جان دیں. تو یہ غرور, تکبر, اکڑ سادات کے سامنے جس کی بھی ہے, یہ اس کی اپنی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. سبحان اللہ. سادات کرام کے تمام گستاخوں پہ لعنت بے شمار لعنت. یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تمہیداً پیش کی ہے, پہلا ایپیسوڈ صرف تمہید ہے. دیکھیے جب تک بیسک کلیئر نہیں ہوگا, جب آپ کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو بالکل جیسے انگریزی سیکھ رہے ہیں ABCD سے شروع کرنا ہوگا, میتھ سیکھ رہے ہیں 1 2 3 سے شروع کرنا ہوگا. اسی طرح سے جب آپ سادات کی بات کر رہے ہیں, خاندان رسول کی بات کر رہے ہیں, جناب سیدہ کی اولادوں کی بات کر رہے ہیں جن پر قیامت تک جناب سیدہ نے سلام بھیجا, اس میں غیر معصوم سادات بھی شامل ہیں جو ان کی ولایت سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں. اس کے مقابلے پر بعض لوگ حدیث لاتے ہیں مومن کا بڑا احترام ہے. ارے تو مومن کے احترام سے انکار کون کرتا ہے؟ اور دوسری بات, رسول خدا نے اکرموا اولادی کیا کافروں سے کہا ہے؟ آپ بتائیے, مشرکوں سے کہا ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو. مومن سے ہی تو کہا ہے کہ میری اولاد کا احترام اکرام کرو. کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب منطق ہے.
جیسے ہی ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے کچھ لوگ فوراً کہتے ہیں بھائی نماز بھی تو واجب ہے. یہ بالکل ویسے ہی بات ہے. بالکل بالکل کیا بات. سادات کے اکرام و احترام کے مقابلے پر مومن کو لے آنا، امتی کو لے آنا، یہ خود بھی گستاخی ہے، بے شک بے شک بے شک. اور اس پر بھی آپ عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. یاد رکھیے شیطان اسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اور سیدھے راستے پر ولایت والا ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو آپ زیادہ ہوشیار ہو جائیے کہ اگر آپ کو نسبت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو نسبت کو سمجھیے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، جناب سیدہ سے دعا مانگیے کہ اے جناب سیدہ مجھے آپ یہ توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی عظمتوں کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں اپنے ظرف بھر یہ سمجھ سکوں کہ آپ کی اولاد کا احترام و اکرام کس طرح سے کرنا چاہیے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. آپ امام زمانے سے کہیں، یہ ملاؤں کے چکر میں مت آئیے. بے شک. یہ ملا کیا بتائیں گے آپ کو؟ جب امام کے صحابی نے کہا تھا، بارہا میں یہ بات پیش کر چکا ہوں، امام علی نقی سے کہ مولا بعض اوقات آپ تک پہنچنے میں بہت دور آبادی میں رہتا ہوں، اگر آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی رہتی ہے، سوالات ہوتے ہیں. تو امام نے کیا کہا تھا؟ حرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری سرگوشیاں سنتے ہیں. آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا کر امام زمانہ سے کہیں تو صحیح. اس وقت سارے سادات کے سید وہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید السادات آپ کو بتائیں گے کہ اکرام سادات کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ایسے بھی گستاخ ہے، شجرہ ہی نہیں ہوتا کچھ. بے شمار لانا. بے شمار لانا. یہ کوئی دینی لفظ ہی نہیں ہے جناب. بے شمار لانا. بے شمار لانا. آپ بڑی دینی شخصیت ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں کہ سیادت کیا ہوتی ہے. یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سرکار نے یہ کیوں کہا کہ میری اولاد کا اکرام کرو. بالکل بالکل بالکل. کیوں کہا وَحَسِّنُوا آدابی؟ اتنا گلوبل یونیورسل ایسا مذہب، ایسا دین جس میں سرکار نے کسی کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جانداروں کے اور درختوں کے اور پرندوں کے حقوق کیا کا بات ہے. بیان. کیا بات ہے. وہ ورسٹائل دین، اس کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. نہ اللہ ریسسٹ ہے کہ سادات کی افضلیت کو آپ پر ماننا واجب قرار دے، نہ رسول اب ریسسٹ ہیں، بلکہ اس کا سبب ہے، اس کی علت ہے، اس کا ریزن ہے کیا بات. کہ آپ کو جب انہوں نے حکم دیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے، بے شک. اس کے پیچھے سبب ہے. بلا سبب وہ کبھی بھی آپ پر کسی کی فضیلت کو یوں نہیں تھوپیں گے. سبحان. بے شک بے شک. نسب کی فضیلت ایک ایسی ہے کہ جس میں عمل سے پہلے نسب کی فضیلت آ جائے. کیا بات. ابھی پیدا ہوا ہے سید، سرکار نے کہا اکرموا اولادی. سبحان اللہ. سبحان. ابھی چھوٹا سا 1 سال کا سید چلا رہا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا احترام کرنے والوں کو، کھڑے ہو گئے، ارے کیا ہوا؟ کہا ارے بھائی وہ سید ہے. ہوئے 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 ہوئے. دوسرا بچہ آیا تو نہیں کھڑے ہوئے، کہا وہ سید نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. تو جن کو نسبت سمجھ میں آتی ہے وہ ایسا بھی کرتے ہیں، بالکل بالکل. اور جو کھڑا ہونے والا ہے وہ 70 سال کا بزرگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا یہ بچہ، اس کا شرف عمل سے نہیں ہے، ابھی نہ عمل اس پر واجب ہوا، نہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ ہم پر کھلا، لیکن نسبت کی وجہ سے مجھ پر اس کی تعظیم واجب ہو. اس کو کہتے ہیں اصلی شیعہ، کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت والا شیعہ، کہ جو ابھی پیدا ہوا اس سید کا بھی احترام. کیا کہنے. اپنے بچے کو اور سادات کے بچے کو الگ سمجھے، ان کو افضل سمجھے، یہ ہے شیعہ. ان کا اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے. سبحان اللہ ٹھیک سبحان. ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو جناب سیدہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور جو جناب سیدہ کی نسبت کی وجہ سے فضیلت کو نہیں مانتا، بے شمار. پھر اس شخص کو کیا پتا کہ ان کی سواریوں کے پیروں کی خاک کی کیا عظمت. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سادات کرام کے گستاخوں پہ لعنت. بے شمار. لانا. بے شمار. پھر وہ کہہ رہا ہوگا کہ ہاں میں جانتا ہوں خاک شفا کی کیا عظمت ہے.
مگر وہ کیا جانے گا خاک شفا کی؟ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ کیا جانے ان سے منسوب تبرکات کی کیا عظمت، ہائے 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 ہائے. جو ان کی نسب کی تعظیم نہیں کرتا، بے شک بے شک. اپنے برابر بنانا چاہتا ہے. جب پھنستا ہے تو کہتا ہے نہ 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 میں بھی احترام کرتا ہوں، مگر سید آیا کوئی احترام دکھائی نہیں دی، ہوئے 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 ہوئے. کیا بات. گفتگو میں کوئی احترام نہیں. بالکل بالکل بالکل. مینرز میں جسے آپ انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، ہاں باڈی لینگویج میں کوئی احترام نہیں، کیا بات ہے. گفتگو میں آداب نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں. کون سا احترام کرتے ہیں آپ؟ کیا بات. ٹھیک ہے چلیں فیصلہ مولا ہی کریں گے، لیکن جب مولا کریں گے تو فیصلہ بڑا سخت ہوگا، کیا بات. کیونکہ وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. ہائے 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 ہائے. کیا بالکل بالکل. وہ ان ڈرامے بازوں کو بھی جانتے ہیں سبحان اللہ. جو بظاہر سامنے سے فضیلت کو ماننے کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور بظاہر وہ آداب بھی دکھا رہے ہیں، لیکن پیچھے سے سادات دشمنی کرتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. ایسے بھی لوگ آپ مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھ کر بھیجا، اس لیے مجھے مجبوراً بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود حاضر ہونا پڑا کہ میں بالکل بنیادی طور سے پہلے خود وہ سادات جو بھول چکے ہیں کہ وہ کون ہیں اللہ اکبر. ان کو بتاؤں کہ آپ کے بارے میں آپ کے جد نے کیا کہا. ہائے ہائے ہائے. اللہ. کیا بات. آل محمد کے در کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے ہائے. میرے مولا میرے جد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اور جو میں اور آگے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے کہ میں یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں. کیا بات. بے شک بے شک بے شک. لیکن وہ امتی جو خود جانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا تذکر ہے. بالکل بالکل. اور اس دور میں جہاں گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں سادات کے خلاف، سادات کی تعظیم کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہاں آپ اس تحریک کا حصہ بنیں کہ جو تحریک سادات کے احترام کے لیے، کیا بات. سیدانیوں کے احترام کے لیے بے شک بے شک بے شک. نہیں ہے، تو آپ اپنے علاقے میں وہ تحریکیں چلائیں. سبحان اللہ. رہ گئی بات ان ملونوں، ان خبیثوں کی، ان لوگوں کی جن کے شجرے کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے شمار. جن کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو گستاخیاں کرتے ہیں اور بنتے ہیں بڑے مومن. بے شمار لانا تو بے شمار لانا. یہ جو نقلی سادات ہیں نا، جو خود گستاخوں کو اپنے سر پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، بے شمار لانا. جو نقلی حسنی، نقلی حسینی، نقلی عابدی، نقلی زیدی، بے شمار لانا. نقلی باقری، نقلی جعفری، بے شمار لانا. نقلی موسوی، نقلی رضوی، وہ خود بھی گستاخ ہیں کیا بات. اور سادات کی شان میں خود بھی گستاخیاں کرتے ہیں. بے شمار بالکل. بے شمار. ایسے لوگوں کے لیے سادات کی فضیلت کی جو حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں خود علل اعلان لعنت کر رہی ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سب سے بڑا ظلم ہے رسول کی اولاد پر ظلم کرنا. بے شک بے شک بے شک بے شک. کل کے ملون نے جناب سیدہ کو قتل کیا تھا، اور آج کے ملون سادات کی عزت و احترام کو قتل کرنا چاہتا ہے. ان سارے ملونوں کے لیے یہ آیت ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ازل سے لے کر ابد تک ان کی کوئی معافی نہیں، اس لیے کہ کائنات تو بنی ہی ہے ہم سادات کے اجداد کے لیے، ہماری جدہ جناب سیدہ کے لیے. اور جو ڈھونگی اور نقلی سید ہے جس کو پتہ ہی نہیں سادات ہوتے کیا ہیں، وہ اپنی اوقات اچھل اچھل کے یہاں وہاں مختلف پیجز پہ، مختلف انسٹاگرام پہ، مختلف واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی اس سید کے یہاں کبھی اس سید کے یہاں، جو اچھل اچھل کے اپنی نجاست دکھا رہا ہے. ہر شخص پہ لعنت اس کے نجس شجرے پہ. سادات کرام کے تمام دشمنوں پہ لعنت. اور بھائی بنی امیہ نے، بنی عباس نے اپنی اولادیں پوری دنیا میں پھیلا رکھی تھی. اب پتہ نہیں انہوں نے کس کے ساتھ کیا 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 ہے، اور ان کی اولادیں پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. کیا بات ہے. ہر جگہ موجود ہے، تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور جو ادب اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں
وہ بھی پتہ چل جائے. بے شک بے شک. کیوں؟ المرء مخبوء تحت لسانہ. مولا کی حدیث ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. بے شک. جو گستاخ ہے کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے گستاخی ضرور کرے. بالکل چھپا نہیں سکتا وہ اپنی بالکل بالکل. اور جس کو بھی جو بھی حوالے دینا ہو، ویڈیوز بھیجنا ہو، آڈیوز بھیجنا ہو، حدیثیں بھیجنی ہو، کتابیں بھیجنی ہو، کوئی اور سوال جس کا میں کوشش کروں گا، کیونکہ سلونی کا دعویٰ تو صرف میرا مولا کر سکتا ہے، کیا بات ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب لاؤں، تو وہ آپ ضرور بھیجیں. آپ کو ٹائم لائن پر نمبرز بھی دکھائی دیں گے، ان نمبروں پر واٹس ایپ کیجئے، میسج کیجئے، یا فیس بک کے ان باکس میں آپ اپنے سوالات بھیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو پیش کریں جو اس دور میں بہت ضروری ہے. سادات کرام کے حسب و نسب کو سمجھنے کے لیے اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کے احترام کے لیے، جس کے ذریعے سرکار کے تعظیم اور ادب میں حسن پیدا ہو سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی